अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीज़न 2 की लास्ट एपिसोड में खुश आमदीद। और इस एपिसोड के साथ ही ये तारीख साथ सीरीज़ भी इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हमने सोचा नहीं था कि इस सीरीज़ को इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा और यकीनी तौर पे इसे इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत से ऐसे तारीख़ी वाक़यात हैं जो अभी हमने देखने थे, हमें दिखाए जाने थे, लेकिन उन सब को स्किप कर दिया गया है। और बहुत से तारीख़ी वाक़यात जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी से जुड़े हुए थे उन्हें नहीं बताया गया। अब सीरीज़ बंद होने की क्या वजूहात हैं वो आप बेहतर समझते होंगे आजकल के हालात को देखते हुए, तो इस लिहाज से अब जो है वो बहुत से जो वाक़यात थे हमें नहीं बताए जा रहे। जैसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का जो बेटा था उसने बड़ी मुश्किलात पैदा करनी थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने, वो भी नहीं बताई गई। और इसके अलावा सन्नान कैरेक्टर था जो कि सीज़न 1 में था, उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया गया। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह जो कुछ यहाँ पे छोड़ दिया गया है तारीख के लिहाज से वो हम आपके साथ गाए बगाए किसी चैनल पे शेयर करते रहें, वो इस चैनल पे या बोल बिलाल पे किसी एक प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे ताकि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहें। और फिलहाल बात करते हैं अब जो लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट है उसके बारे में। हम देखते हैं कि कुछ में थका हारा बालेन आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते बालेन गिर जाता है। बालेन के हाथ पांव कांप रहे होते हैं। वो देखता है कि सामने एक नन्ही बच्ची फूल उठाई सीढ़ियों में बैठी होती है और मुस्कुराते हुए बालेन को देखती है। बालेन भी उसे देखता ही चला जाता है। इसलिए में विलियम बालेन के पास आता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, बालेन अब खत्म, खुदावन ने अपना नूर खुद से दूर कर दिया है, हम लोग हार गए। ये कहते साथ ही विलियम उठता है और जाने ही लगता है कि एक बार फिर रुकते हुए उससे कहता है, बालेन मेरी तुमसे एक आखिरी दरख्वास्त होगी, लाइब्रेरी में मौजूद मेरी तहरीरें उन्हें मेरे लिए छुपा दो। ये कहते साथ ही विलियम आगे बढ़ता है तो बालेन उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? विलियम पलटता है, मुस्कुराते हुए उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। नन्ही बच्ची उठती है और बालेन के पास आती है। फिर वो फूल बालेन को पेश करती है। हाँफते कांपते बालेन उससे फूल ले लेता है और गमगीन होते हुए वहां से चला जाता है। कुछ में काजी फाजल तहरीर लिख रहे होते हैं। मोहतरमुल मुकाम सुल्तान के अमीर तोमान और मलिक इज्जतुद्दीन की तलब पे दिए जाने वाले जवाब ने हमें बहुत हैरान किया, लेकिन इस बार में उन्हें मुतनब्बा करने या एतराज करने के बजाय मैंने वक्त के साथ सीखी हुई हकीकत को पकड़ रखा है। सुल्तान मामलात के तमाम राजों को जानते हैं, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उधर अमीर तोमान और मलिक इज्जतुद्दीन सुल्तान के पास आते हैं और सुल्तान से पूछते हैं, आपने हमें बुलाया है? तो सुल्तान उनसे कहते हैं, शहर गिरने वाला है, हमारी किए गए फैसले के मुताबिक शहर में जो कोई भी है उसे तलवार की गांठ उतारेंगे। क्या आपने वाकई अपनी तैयारियां कर ली हैं? तो मलिक इज्जतुद्दीन कहता है, हम कैसी तैयारी करें? सुल्तान पूछते हैं, क्या मैं मस्जिदुल अक्सा में लाशों की बदबू के साथ दाखिल होऊंगा? हमें कब्रें खोदनी है और हमें बीमारियों से बचाव के लिए वसी मिकदार में दवाई की भी जरूरत है। तो अमीर तोमान कहता है, जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। सुल्तान उनसे पूछते हैं, मारने के तरीके के तौर पे तुमने क्या सोचा है? हम यकीनन इतने ज्यादा लोगों को तलवारों से नहीं मारेंगे, हमें तेज तर रास्ता तलाश करना चाहिए। तो मलिक इज्जतुद्दीन कहता है, मेरे सुल्तान आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जैसा किया हम भी वही करेंगे। सुल्तान कहते हैं, ठीक है अब शुरू करते हैं। करातेगन। सुल्तान की आवाज पर करातेगन एक नन्हे बच्चे और एक खातून के साथ वहां दाखिल होता है। करातेगन सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान जैसा कि आपने हुक्म दिया था जंग के बाद जिन कैदियों को हमने पकड़ा था आपके हुजूर ले आए हैं। वो खातून रोते हुए कहती है, हमें मत मारें, हमारी जानिब से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, हमें अपनी हुक्मरानी में रहने दें, हम कभी बुग़्ज़ नहीं रखेंगे। सुल्तान तलवार उठाकर मलिक इज्जतुद्दीन और अमीर तोमान की जानिब बढ़ा देते हैं। बच्चा सुल्तान से कहता है, हमने आपके साथ क्या किया? क्या यही मुसलमानों का इंसाफ है? सुल्तान इज्जतुद्दीन से कहते हैं, अपना जवाब इस तलवार से दो इज्जतुद्दीन। चलो तुम्हारा बेटा नूरुद्दीन, अगर मुझे सही तौर पर याद है तो वो इस नौजवान लड़के के हम उम्र होगा, क्या ऐसा नहीं है? तो इज्जतुद्दीन कहता है, मेरे बच्चे को इस सबसे दूर रखें। सुल्तान उससे कहते हैं, फौरन जलाल में ना आओ, मैंने सोचा कि जब तुम वापस लौटोगे तो तुम्हारे पास अपने बेटे को बताने के लिए कोई यादाश्त होगी। नूरुद्दीन बड़े चचा जिनका नाम उसे मिला उनका मिंबर रखे जाने से पहले कुछ में क्या हुआ इस बारे में मुतजस्सिस होगा, मैंने ये सोचा। ये सुनते साथ ही इज्जतुद्दीन सर झुका लेता है तो सुल्तान तोमान से कहते हैं, अमीर तोमान तो फिर यह फरीजा तुम पे आन पड़ा है, चलो हिचकिचाओ नहीं, फितने का सर बचपन में ही कुचल दिया जाना चाहिए। और ये करते वक्त कैद के दौरान कुछ में अपने भाई अमीर या रुकी के सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म से मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान फर्क किए बगैर एक एक दरवाजे पर जाकर खुराक तकसीम करने को हरगिज दिमाग में ना लाना, वरना तुम्हारा ये शौक बर्बाद हो सकता है। अब रहम करने की ना जगह है ना वक्त।
مگر بچے کو دیکھتے ہوئے امیر تومان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تول دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں چھوڑ دو۔ سلطان ان سے پوچھتے ہیں تو تم قتل عام سے دستبردار ہو گئے ہو؟ ہاں تومان۔ تو تومان کہتا ہے شروع سے ہی آپ حق بجانب تھے، ہم انصاف کا بول بالا کرتے دوران اپنے غصے کے قیدی بن گئے۔ سلطان عزت الدین سے پوچھتے ہیں کیا آپ بھی ہم خیال ہیں ملک عزت الدین؟ تو عزت الدین بھی ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کہتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے سبق بن جائے۔ اپنے تمام بندوں پر بلا استثنا رحم کرنے والے رحمان نے فرمایا کہ تم سے جنگ کرنے والوں سے اللہ کے راستے میں تم بھی جنگ کرو، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو نہ پھلانگے، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کرتگن انہیں لے جاؤ، انہیں کھانا دو اور محفوظ مقام پہ رہائش دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کرتگن انہیں لے جاتا ہے اور سلطان ان دونوں سے کہتے ہیں اس غلطی پر اصرار نہ کرنے کے لیے میں تم دونوں کا مشکور ہوں، اب اپنے سپاہیوں کے پاس واپس جائیں، کل معراج کا دن ہے، دعا کرتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم کچھ میں دیکھتے ہیں کہ ولیم کی قلم اور کاغذ وہیں پہ ہوتے ہیں اور وہ پھندے کی جانب چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور ولیم کی آواز گونجتی ہے میں صلاح الدین کو حیرانگی سے دیکھ رہا ہوں، جب وہ سجدہ کر رہا تھا تو ہم نے تلوار نکالی، جب وہ معاف کر رہا تھا ہم سزا دے رہے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولیم پھندے کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ادھر قاضی فاضل کا قلم مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ 27 رجب 583 ہجری، جمعے کا دن، محاصرے کا 12واں دن۔ بالین کی ملاقات کی پیشکش سمیت خط پڑھتے ہوئے سلطان صلاح الدین کے چہرے پر نہ فتح کا غرور تھا اور نہ ہی غصے کے آثار تھے۔ تو ناظرین اس طرح یہ شاندار تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ اپنے لوگوں کے لیے ولیم لکھ رہا تھا اور ہمارے لیے قاضی فاضل۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کے سامنے بالین بیٹھا ہوتا ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں میں تمہیں سن رہا ہوں بالین۔ تو بالین کہتا ہے تم نے کہا اگر میں نے شہر کو امن کے ساتھ سپرد کر دیا، مگر بالین کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سلطان کہتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہے بالین، میرے سپاہیوں کے شہر میں جنڈو کے ساتھ داخل ہونے کے بعد کیوں صلح اور شہر کو حوالے کرنے کی پیشکش کر رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اپنی پیشکش کو نہیں دہراؤں گا، اور اگر میں تلوار لے کر شہر میں داخل ہوا تو میں وہ بھی کروں گا جو تم نے کیا تھا۔ بالین کہتا ہے ہم دونوں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن مان لیتے ہیں کہ تم نے میری پیشکش قبول نہیں کی اور جو تم نے کہا اسی کے مطابق کرنے کا فیصلہ کیا، تو خداوند کی قسم میں تمام عورتوں اور تمام بچوں کو قتل کر کے سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تمہیں قیدی بنانے کے لیے شہر میں نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت ملے گی، میں سارے گھر جلا دوں گا، تمام مسلمان قیدیوں کو ایک ایک کر کے ذاتی طور پہ قتل کروں گا، میں قبلۃ الصخرہ اور تمام مقدس مسجدوں کو تہس نہس کر دوں گا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ سلطان اسے کہتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی دھمکیوں سے مجھے اپنی بات پر لا سکتے ہو؟ تم کہتے ہو تو اس طرح کہتے ہیں۔ صلاح الدین قدس کے لوگوں کے ساتھ وہی کرنے والا تھا جیسا کہ سلیبیوں نے کیا تھا، لیکن بالین اس میں رکاوٹ بن گیا ہے نا؟ یہ سنتے ساتھ ہی بالین مٹھی کھولتا ہے جس میں اس بچی کا پھول ہوتا ہے۔ بالین اس پھول کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے جب تم شہر میں داخل ہوگے تو میرے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرو گے، اس بات کا وعدہ کرو۔ سلطان کہتے ہیں اس معاملے میں تم مجھ پہ شک نہ کرنے جتنا جانتے ہو بالین، جنہیں ہمارے رحم سے حصہ نہیں ملے گا وہ صرف ٹیمپلر سورما ہوں گے۔ بالین کہتا ہے میں اپنے لوگوں کے نمائندے کے طور پر یہاں ہوں، میں تم سے یہ وعدہ لینے پہ مجبور ہوں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں بغیر کسی تفریق کے قدس کے شہری میرے لوگ ہیں بالین، ان کی جانیں، مال اور عزت میرے سپرد ہیں، اور مجھے یہ بھی کہنا ہے میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ تم کہہ رہے ہو، بلکہ ہم اس مقدس شہر میں موت دینے نہیں زندگی دینے آئے ہیں۔ اگر ایک بچہ بھی روتا ہے تو یہ جیت میرا کفن بن جائے۔ یہ سن کر بالین بہت خوش ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم وہ کر سکتے ہو جو ہم نہیں کر سکے، اور یہاں جنت کی بادشاہی قائم کر سکتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالین پھول سلطان کے سامنے رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر ناظرین ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں جس کا ہم ایک طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ قدس میں داخل ہوتے ہیں، سب کے چہرے خوشی سے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، ہر زبان پر اللہ اکبر ہوتا ہے، ہاتھوں میں جھنڈے اور زبان پر اللہ کے نام۔ ایک طرف بازنطینی لوگ بہت ڈرے سہمے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان ان کے پاس جاتے ہیں اور ایک آواز گونجتی ہے قدس میں رہنے یا جانے والا ہر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اسلام کے سرچشمے رحمت سے اپنا حصہ وصول کرے گا۔ ساتھ ہی سلطان بالین کا دیا ہوا پھول واپس اسی بچی کو تھما دیتے ہیں، جسے دیکھ کر بچی بہت خوش ہوتی ہے۔ آواز مزید گونجتی ہے قدس کے تمام مرجھائے ہوئے پھول اس رحمت کی برکت سے دوبارہ کھل اٹھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین کے ہاتھ سے بنائے ہوئے ممبر کو دیکھتے ہیں جو قدس میں ہی رکھا ہوتا ہے۔ آواز گونجتی ہے ممبر زنگی کا فتح اللہ کی۔ اگلے منظر میں سلطان الیسا کراتگن قاضی فاضل اور گوگبورو کے ساتھ مسجد الاقصی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آواز گونجتی ہے اس نے ایک خواب دیکھا، اس نے اپنے عزم اور محنت کے ساتھ سب کچھ اور ہر چیز کے باوجود چل کر اپنے خواب کو حتمی شکل دی، اس خواب کو تعبیر دی اور آخرکار یہ سچ ہو گیا۔
یہ فتح آنسو سے مزین عبادت سے حاصل کردہ فتح تھی اور فرزندان امت کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی۔ فتح کو جانے والا راستہ اللہ کے سامنے سجدے اور اتحاد سے گزرتا ہے۔ یہ دیکھو، جب امت ایک ہوئی تو کچھ آزاد ہو گیا۔ اس دن ہم سب کے دلوں میں ایک ہی بات اور حقیقت گونجی، ازل سے ابد تک کچھ ہمارا ہے اور ہم کچھ کے ہیں۔ ازل سے ابد تک کچھ ہمارا ہے اور ہم کچھ کے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ سلطان سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ مسجد الاقصی کو دیکھتے ہوئے گگبرو اور قاضی فاضل بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ مسجد کو دیکھتے ہوئے الیسا اور کاراتیگن کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، مگر الیسا ایک دم سے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ کاراتیگن بھی یہ دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے اور سجدہ بجا لاتا ہے۔ ان پانچوں کے سجدے میں ہوتے ہوئے ہی یہ تاریخ ساز سیریز اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسے لگی آپ کو صلاح الدین ایوبی کے 2 سیزن اور خاص کر کے آج کی یہ ایپیسوڈ؟ ہمارے لیے اس سیریز میں سیکھنے کو بہت کچھ تھا۔ آپ کو اس سیریز کا بہترین لمحہ کون سا لگا؟ آپ نے ہمیں کومنٹ باکس میں بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔